رسول کریم علیہ السلام کی سنت تھی اور اس کے ساتھ علماء امت کے اجتہادات تھے، وہ اصل چیز تھی جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اب بھی زیادہ زور ان پر ہونا چاہیے، فلسفہ منطق قدر درست ہونا چاہیے، یہ بھی مدد دیتے ہیں دین کو، مگر ساری عمر اس نے ضائع نہیں کرنی چاہیے، بہت تھوڑا انہیں سیکھنا چاہیے۔ اس کی بجائے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور علماء امت نے جو محنت کی ہے اس کو سیکھا، اور اس کے لیے آپ کو دن رات ایک کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ آپ طالب علم کی خدمت عرض کروں گا کہ علم دین کے لیے بہت محنت درکار ہے۔ یہ ایسے نہیں آتا کہ آپ درس میں اگر تھوڑا بہت سن لیا، نہیں، من نہ کھو جائیں، آپ کو جنون ہو جائے کہ زمانہ تعلم میں کسی چیز کی طرف سے آنی ہے، سیکھنا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں سید الشریف علی بن محمد الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، اپنے دور میں سعد الدین تفتازانی جو امام تھے معنی کہ ان کو شکست دی۔ اب ان کو شوق پیدا ہوا کہ میں نے شرح مطالعہ نظار پڑھنی ہے، پڑھنی مصنف ہے، جس نے شرح کیا اس سے پڑھنی، شوق۔ قرآن و سنت تو بہت اونچی چیز ہے نا، صرف فلسفہ پڑھنے گئے۔ مولے بہت بوڑھے ہو چکے، بھویں اوپر اٹھا کر دیکھتے تھے۔ انہوں نے جب بات سننے کہا سید ہے میں ہو چکا ہوں بوڑھا، تو ہے نوجوان، سوال کرے گا میں تجھے مطمئن نہیں کر سکتا۔ میرا ایک شاگرد ہے روم میں، وہ میری بجائے ہے، میری جگہ اسے سمجھ مبارک شاہ، اس سے جا کر پڑھ۔ اب بس سید الشریف وہاں چلے گئے، جا کر بتایا کہ میں شرح مطالعہ نظار پڑھنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے ہاں یہ شرط ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے روزانہ ہر درس کی ایک اشرفی دوں گا، سونے کا کیا امتحان کرنا چاہتا بھائی، سونے کی اشرفی، یہ مسکین بیچارے کوئی نہیں چیز تھی ان کے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا شاید بات یہ کہ جس دن میں اشرفی لے آیا کروں گا نا اس دن مجھے سب بتا دیا، جس دن میں نہ ہوں نہیں آؤں گا درس میں۔ ارادے کے پکے، مگر اس بات کی خبر وہاں ایک رئیس آدمی کو ہو گئی، اللہ سبب بنا دیتا۔ اس نے کہا بیٹا لو اشرفی لے جایا کرو، سب کچھ پڑھو۔ یہ دین علم پڑھنے کے لیے کتنا شوق درکار، جنون چاہیے، یہ رات چلتے کبھی نہیں آئے گا۔ میرا آپ کا کی حال ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، ادھر کتاب ہوتی ہے، نئی سے نئی آتی ہے، کبھی لقمہ جو ہے سالن میں لگ جاتا ہے، کبھی ادھر گر جاتا ہے۔ جنون کیا، گلیوں بازاروں میں چلتے ہوئے پڑھتا ہوں، علم ایسے آتا ہے کہ ہزار میں آپ پر گر جائے گا، گم ہو جائے۔ اس زمانے میں کسی چیز سے دلچسپی نہ رہے تو اشرفی لے جا کر دیتے رہے، پڑھتے رہے، مگر اب بھی یہ قید لگا دی انہوں نے کہ پیچھے بیٹھنا ہوگا اور سوال کوئی نہیں کرنا۔ اب یہ بیچارے بے قرار ہوتے، بے چین ہوتے، سوال پیدا ہوتے، مگر روکا ہوا تھا سوال۔ کچھ دن بعد انہوں نے کہا اچھا بھائی اشرفیوں کی ضرورت نہیں، امتحان صرف کرنا تھا، مگر سوال آپ بھی نہیں تم کر سکتے، اساتذہ بچوں کو سوال کرنے دیا کریں۔ یہ بھی ہمارے یہاں جو ہے کہ نا سمجھا جاتا ہے، کافی بچے نے پوچھ کر لیا، اس سے علم نہیں آئے گا۔ آپ اس کو ہمت دلائیں، ریئر کریں کہ بیٹا جہاں اشکال پیش آئے، کوئی حدیث نہیں سمجھ آ رہی، کسی آیت میں کوئی شبہ نظر آ رہا، آپ ادب سے عرض کریں، بے ادبی گستاخی نہیں، پوچھیں۔ اور اس کے لیے آپ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، امام بخاری نے اسی کا حوالہ دیا کہ کس طرح علم کی تلاش میں انہوں نے لمبا صبر کیا اور کہا کہ امر یا حکم، کئی صدیاں بھی مجھ کو چلنا پڑے گا، جاؤں گا، علم ضرور حاصل کروں گا، نبی ہوتی۔ تو اس لیے روکا نہ کریں، جب آپ بچوں کو سوال نہیں کرنے دیتے وہ خلجان اور اشکال ذہنوں میں رہ جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آئندہ جا کر وہ کانٹے ان کے لیے الحاد کا سبب بن جائے، وہ دین سے کر جائیں۔ ان کو بڑی آزادی کے ساتھ سوال کرنے سے پوچھیں، بخیر پابندی تھی۔ ایک دن وہ مبارک شاہ گھوم رہے ہاسٹل، انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا رات کے وقت پڑھ رہا ہے، شرح مطالعہ نظار کہہ رہا کہ مصنف نے یہ کہا، شارح نے یہ لکھا، اور ہمارے استاد صاحب نے یہ کہا، مگر میں یہ کہتا ہوں، اپنی رائے پیش کر۔ تو جب انہوں نے مبارک شاہ نے سنی یہ بات، کان لگائے، تو واقعی انہیں معلوم ہوا کہ نہ میرا خیال صحیح ہے نہ مصنف کا صحیح، سب بات تو یہ بچہ جو کہہ رہا ٹھیک تو ہوئی۔ صبح انہوں نے پوچھا کہ اس کمرے میں کون ٹھہرا، وہ بتایا گیا کہ وہ علی بن محمد الجرجانی ہے۔ انہوں نے صبح کہہ دیا بیٹا سب سے آگے بیٹھا کرو، پوچھا کرو۔ میں نے کئی اساتذہ کے بارے میں یہ محسوس کیا کہ وہ تیاری نہیں کرتے، خود مطالعہ نہیں کرتے، جو درس کے زمانے میں کتابیں پڑھ لی اس کو ہی کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ ظلم ہے، بالکل ظلم عظیم ہے کہ وہ جب قرات میں آتے ہیں انہیں اتنا مسلح ہونا چاہیے، اتنی شروع پڑھی ہوں، تفاسیر پڑھی ہوں کہ وہ لوگوں کے سوالوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار، اور فراخ دلی سے کہیں کہ بیٹا مجھے خوشی ہوگی آپ پوچھیں، جو سبق ہے وہ تو ہے ہی، آپ پوچھیں تاکہ آپ کے علم میں ضاؤ، مگر یہ نہیں کرتے۔ سندھ میں ایک شخص اسی طرح درس حدیث دینے لگا،
اب مشکات شریف میں یہ روایت آئی کیا الواحدۃ والموعودۃ فی النار کہ جو عورت بچی کو زندہ دفن کر دیتی وہ بھی جہنم ہے، اور وہ بچی بھی جہنم ہے جس کو زندہ دفن کیا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ جانتے ہیں زمین میں گاتے تھے۔ وہ ایک شخص سن رہا تھا، اس نے کہا مولانا یہ عجیب بات ہوئی کہ بچی کے ساتھ ظلم بھی ہوا، اس کو زمین میں دفن کر وہ بھی دوزخ میں چلے گی، اور دفن کرنے والی تو جانی چاہیے چل واحدہ موضوع کو کہ آپ اس عالم نے جواب کوئی نہیں دیا، نہ اس کے پلے تھا، صرف یہ کہہ دیا کہ آئندہ سے میرے درس میں نہ۔ تو اس نے خط لکھا مولانا مولوی رحمۃ اللہ علیہ کو، میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو مولانا نے کہا کہ جو لوگ اتنی اہلیت نہیں رکھتے کہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے سکے، انہیں کس نے کہا کہ وہ درس حدیث دینے کے لیے بیٹھ جائیں؟ تو اساتذہ جو ہیں یہ بھی انبیاء کے وارث ہیں، ان کے پاس یہ سارے بچے امانت، ان کو چاہیے پوری تیاری کریں۔ وہ نہ ہو میرے ہیڈ ماسٹر سے ریاض حسین صاحب اللہ رحمت فرمائے، انہوں نے بیان کیا کہ میں کسی زمانہ میں ADI لگ گیا، انسپیکٹر اسکول تو گیا، ہائی اسکول کی ارمال، تو ایک PT ماسٹر تھا، ٹریننگ کرا رہا تھا ڈرل، تو اتنا بے علم تھا کہ اس نے بچوں سے کہا کہ بچوں چپ رہو، میں تمہارا جسمانی باپ، کہنا تو روحانی باپ تھے، اس نے جسمانی باپ کا۔ اور ایک کلاس میں گیا، اردو کی کلاس تھی، اب بچوں نے نظم پڑھنی شروع کی، تو انہوں نے پڑھا، ایک شکرا تھا کہ جس کو شاید بن بھوکا رہتے ہو گئے تھے 3 دن، ادھر بن پڑا ادھر دن پڑا۔ اب میں نے سارے بچوں سے سارا سامنے گئی، آخر میں نے استاد صاحب سے پوچھا کیا آپ پڑھے؟ انہوں نے کہا یہی ہے جی، ایک شکرا تھا کہ جس کو شاید بن، انہوں نے کہا بن کا دن کا کوئی ہے کافیہ؟ کہنے لگا کافیہ وافیہ ہم نہیں جانتے ایسے ہی۔ انہوں نے پھر آہستہ سمجھایا ریاض صاحب نے کہ اللہ کے بندے بن ہے بغیر، جسے کہتے ہیں ایک شکرا تھا کہ جس کو شاید بن، شکار کے بغیر، اور بن ہے بن نہیں۔ تو یہ ساری کیوں قیامت آتی ہے؟ اساتذہ مطالعہ نہیں کرتے، کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ان کو مطمئن کرنا ہے، ان کو ہم نے ایسے مسلح آدمی بنا کر نکالا کہ علمی محاذ پر بھی یہ شکست نہ کھاتے، قادیانیوں سے واسطہ ہو۔ میں نے کئی بچے انہیں اپنی مدارس کے دیکھے کہ وہ قادیانیوں کو چنگل میں پھنس گئے تھے، ان کے ساتھی نے کہا بھائی بچنا ہے تو مولانا اسحاق صاحب کے پاس جائیں، وہ کہنے لگے وہ کون ہے، کبھی ان کا نام نہیں آیا اشتہار، اور کہنے لگا بچنا وہی، میرے پاس گئے، میں نے سمجھایا، پھر وہ کہنے لگے آپ ان سے بات کریں گے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ مصطفیٰ آباد جو ہے یہاں سارے وہ قادیانی رات کو اکٹھے ہوئے، ان کے مربی بھی تھے، ذرا کے شہر کے خطیب بھی تھے، میں بھی آ گیا اور ساتھی بھی آ گئے، یہاں بات ہوئی، ہاتھ کھڑے کرے، کہنے لگا آپ ربا جائیں گے؟ ان کا ہم مانتے، ہمیں کوئی جواب نہیں آیا، آپ ربا چلیں؟ میں نے کہا ربا چلیں۔ وقت لے لیا، 2 کاروں پر ہم گئے، اور جو سارے ملک میں صاحب ارشاد کے انتظار ہے نا مجھے احمد کا کئی مرتبہ پھر بھی میں میرا دوست، تو علم ہونا چاہیے بھائی، ایسا علم آپ کے بھائی عیسائی آ جائے سامنے، ہندو آ جائے، یہودی، آپ ان کے مدارس سے واقف ہو، ان کی تردید جانتے ہو۔ آپ صرف 2-4 کتابیں پڑھیں گے ٹھیک ہے، کسی مسجد کی امامت تو کر رہے ہیں، مگر وہ کام جس کے لیے انبیاء آئے، کس دین کو اپنے پر بھی نافذ کرنا، زمین پر غالب کرنا، ایسی تیاری کرے کہ آپ قاضی بنا دیا جائے، آپ کو پتا ہو کہ فیصلہ کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ آپ اگر اسمبلی کے ممبر ہو، آپ کو قانون سازی کے بارے میں اجتہاد اور اس کے اصولوں کا پتا ہو، تو اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ بچے ان کے پاس اللہ کی امانت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں، حضور امت کے روحانی باپ ہیں، آپ کی مائیں بیویاں ہماری مائیں ہیں، اس لیے ان بچوں کو شفیق باپ کی طرح تعلیم دیں، ڈانٹے نہیں، جھڑکے نہیں، یہ مارنا یہ کوئی علاج نہیں، پیار سے ان کی بات سنیں، ان کے سوالوں کا جواب دیں، اور بچوں میں ادب ہونا چاہیے، بالکل جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بس جب تک میں نہ بتاؤں بیعت بھی نہیں کرنا، بیعت ادب سے پیش آتے رہے، پوچھتے رہے، تو ادب ہونا چاہیے۔ اب ادب کے بارے میں دیکھیں، جو لوگ بلندی پر پہنچے جنہیں ہم آسمان علم کے اس وقت آفتاب اور مہتاب کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں ور کو اٹھتا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، تو میں اس کی آواز نہیں پیدا ہونے دیتا، اتنی آہستہ سے کہ ان کے کانوں تک آواز بھی نہ جائے، استاد کی شان میں یہ گستاخی نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے وکیل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کبھی پانی نہیں کیا کہ استاد دیکھ رہا ہے میں پانی کیوں۔ اب کہاں گیا وہ ادب جس کی وجہ سے بے برکتی، بچوں کو کچھ نہیں ملتا، استاد کا دل خوش ہوگا اگر اس کا احترام کریں گے، صرف سامنے نہیں ہونا یہ چاہیے کہ جو فوت ہو گئے آپ ان کے لیے دعائیں کریں، اور میری روزانہ کی عادت اللہ اسی پر مجھے رکھے، میں صبح شام اپنے ان اساتذہ کو، بے شک وہ دنیاوی تھے اسکول کالج میں یا دینی تھے، کبھی نہیں بلاتا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، ان کا بڑا احسان اور منت ہے میری گردن پر، اس لیے فوت ہو گئے دعائے رحمت کرو ان کے لیے، زندہ ہے
ان کی غیبت میں بھی ان کا احترام کرو. کئی بچوں کو دیکھا استاد کے سامنے شاید نہ ضرورت کرنے بعد میں مذاق اڑاتے ہیں, برے نام رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیسے علم ملے گا؟ ہونا یہ کہ غیر حاضری میں بھی آپ پورا ادب کریں, احترام سے ان کا تذکرہ کریں اور ان سے علم کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ نصیب ہوگی, اللہ آپ کے سینے کھول دے گا. اور محنت کریں, آپ محنت میں کمی نہ چھوڑیں. وہ سیدہ شریف کا ایک واقعہ آپ کے لیے کافی ہے کہ کچھ بھی کرنا پڑے علم کے لیے آپ کیوں شمع پہ علم باعث گزار شمع کی طرح گڑ جائیں آپ دن رات ایک کر. اور اس کے لیے لائبریری بھی آپ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ تالے لگا کر لوگ رکھتے ہیں, بہت بری بات ہے. صرف وہ کتاب پڑھنا جو درس میں شامل ہے, اس سے کوئی علم نہیں آتا. میں اسکول کے زمانہ میں کالج میں ہوتا تھا, جو لائبریری صبح کارڈ جمع کرانا, 3-4 کتابیں لے لیں, اپنی کتابیں نہیں پڑھتا تھا, پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. دوسری اتنی پڑھ لیتا تھا کہ وہ ساری کتاب اس میں آ جاتی. میرے استاد بھی تھے مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ, وہ یہی نصیحت کہتے اسحاق جو مضمون کورس میں شامل ہے نا وہ پوری کتاب حاصل کرو, شروع سے آخر تک پڑھو, پتہ چلے کہ مصنف نے کیا لکھا ہے, یہ کہاں جا کر مضمون آتا. پھر پرچہ لکھنے کے لیے رٹے لگانے کی ضرورت نہیں. مگر ہمتیں پست ہو گئیں, بچے بھی تھوڑا تھوڑا پڑھ کے کہتے ہیں چلو مسجد کوئی سنبھال رہی ہے تقریریں. اور یہ تقریروں کا چسکا بھی بہت برا, جیسے بالغ ہونے سے پہلے شادی جائے ظلم ہے بچے کے ساتھ, ایسے ابھی اس کا علم راسخ نہیں ہوا وہ نکل جاتے ہیں جمعہ پڑھانے کی. وہاں سے کوئی 150 مل جاتا ہے, انہیں ہاتھ پڑ جاتی ہے, یار بڑا علم پڑھ کر بھی یہی کرنا ہونا. پیسے ملنے شروع ہو گئے, انہوں نے پھر کوئی مواعظ تارک لے لیا, کوئی مواعظ قاسم. علم تباہ ہو. علم جو ہے نا اس کو پختہ کریں, اصل بنیادی کتابیں پڑھیں اور اس میں آپ تعصب کو بالکل جگہ نہ دیں. جیسا میں نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کا واقعہ بیان فرمایا, علم میں اگر آپ یہ دیواریں کھڑی کر دیں گے کہ اس کا پڑھنا اس کا نہیں پڑھنا, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر قسم کا علم آپ پڑھیں, اس میں اگر کچھ غلطیاں ہوں گی وہ بھی اگر آپ نہیں سمجھ سکتے اپنے اساتذہ سے ان کے بارے میں استصواب کریں. پڑھنا سب کچھ دیں. اب کتنے علماء جن کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ قرآن پرویز پر تنقید کرتے, ایک کتاب نہیں ہونے کی, وہ جانتے ہی نہیں کہ پرویز نے کیا کہا, سن رکھا کہ سنن کو نہیں مانتا. یہ تنقید کافی نہیں. تبصرہ اس شخص کو کرنا چاہیے جس نے اس شخص کا سارا لٹریچر ایمانداری سے پڑھا. یہ بھی نہیں کہ ضد سے پڑھا, نشان لگانے مناظرہ کے لیے. مناظرہ بدترین فن ہے جس نے اسلام میں جنم لیا. جس دن سے یہ جدل شروع ہوا نا کہ میدان میں اترتے ہیں پہلوانوں کی طرح کہ اس کو ہرانا, نیت یہ ہوتی کہ ماننا نہیں بس ہرانا. کیلے چانٹے ساتھ لے جاتے ہیں, تم تالی بجا دینا کہہ رہے واہ 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 مولانا آپ نے حج کر دی. پہلے نیت بات نہ کوئی سمجھنا نہ سمجھنا. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی آپ اس کی بھی بات غور سے سنیں, اپنی بھی کہیں, اور قرآن کے طریقہ کے مطابق الا کلمۃ سواء بیننا و بینک, جو مشترک باتیں وہ تو لے لیں. یہ بھی مانتا میں بھی, اختلافی نہ بناتے جائیں کہ ہر بات اختلافی ہو جائے. اگر 99% اتفاق ہے پہلے اس کو لیں اور اس کو بنیاد بنا کر یہ گفتگو آگے بڑھائیں گے. جن چیزوں میں اختلاف ہے پہلی مانی ہوئی باتیں, یہ بھی آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں. اساتذہ طرف یہ جو ہے نا الزامی جواب یہ دین میں کہیں نہیں ہے. یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ آدمی اپنی غلطی چھپانے کے لیے دوسرے کی غلطی پیش کر کہ میرا اگر کوئی مسئلہ غلط ہے تو آپ کا بھی غلط, اس کے غلط سے آپ کا صحیح ہو گیا. انبیاء علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کیا, اپنے دلائل مشکل دیے ہیں کہ ہمارے پاس جو حق ہے اس کے حق ہونے کی یہ دلائل. دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے رہنا اور وہ لکھ کر رکھنا کہ یہ بات کرے گا تو اس کی بھی کوئی بات الزامی طور پر پیش کر دیں گے, یہ دین حق کا راستہ نہیں ہے. بالکل تحقیقی راستہ اپنائیں, مطالعہ وسیع کریں اور سوال جو ہے اس کے لیے بالکل تیار. رسول کریم علیہ السلام نے جب خود کئی مرتبہ سوال کیے کہ لوگوں کے اندر تلاش حق کی ضرورت پیدا ہو, علم کا شوق پیدا, وہ واقعہ آپ کے سامنے جس دن آپ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ درخت کون سا جس کی قرآن میں کلمہ طیبہ سے مثال دی ہے کہ اس کی جڑیں گہری ہیں, فضا میں اس کی شاخیں. تو لوگ کوئی کچھ کہتا رہا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ کھجور ہے. صحیح جواب بھی یہی تھا, مگر میں اپنے والد صاحب کے احترام کی وجہ سے چپ رہا کہ ابا جی موجود ہے میں کیوں بولوں. بعد میں انہوں نے جب ابا جی سے یہ ذکر کیا تو کہا عبداللہ اگر یہ تو جواب دے دیتا تو مجھے اتنی دوروں سے زیادہ پیارا تھا. تو بعد میں نبی علیہ السلام نے تو سوال کرنے چاہیے اساتذہ کو بھی تاکہ بچے اس کے لیے تیاری کر کے آئے, مطالعہ کریں. اور مطالعہ کے لیے انہیں کتابیں دیں, لائبریری کی کتابیں جو نا سینکڑا وہ چار جائے دین بچوں کو. ٹھیک ہے نا بھی بدجانت نہیں ہونا چاہیے کہ کتاب ہاتھ آ گئی تو اب ہضم نہیں کر دینی, واپس کریں, مگر پڑھنے کا شوق پیدا کریں. جوں جوں پڑھیں گے آپ کو ایسی لذت آئے گی جس کا کوئی اندازہ نہیں. جیسے کئی نیک لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لفظ کی لغوی تشریح جب معلوم ہو جاتی, ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ لغت میں اس کا کیا جب وہ تحقیق مکمل ہوتی تو حکمرانوں کو کسی ملک کے فتح ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ہمیں ہوتی ہے. مسئلہ حل ہو گیا,
مگر یہ شوق پیدا ہوگا جب آپ پوری توجہ سے علم کی طرف لگ جائیں گے۔ اساتذہ